آج کے یہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور گورنمنٹ کا، یہ کہاں تک پہنچا ہے، یہ آگے کہاں جا سکتے ہیں؟ اور اس سے جڑے پھر اور بہت سارے اور سوالات ہیں. رؤوف حسن صاحب سینئر ترین رہنماؤں میں پارٹی کے ہیڈ آف پی ٹی آئی پالیسی تھنک ٹینک ہے. پالیسی کیا ہے پارٹی کی اس وقت، پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب وسیم بادامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے، بڑی نوازش سر. always a pleasure, always a pleasure. سر لائکوائز. سر یہ تو بتائیے ٹو بگن وتھ کہ یہ اب تک یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کمٹ کیا تھا کہ آپ کی ملاقات آپ کی سے مراد مذاکراتی کمیٹی کی فیسیلیٹیٹ کروائی جائے گی، نہیں کروائی گئی. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ملیں گے اس کے بعد ہی لکھ کر دیں گے، آپ لوگوں نے کہا نہیں چلو ملاقات نہیں ہوئی پھر بھی ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سلمان اکن اور راجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب ہم تیسری نشست کے لیے تیار ہیں، پھر بھی ابھی ایز وی اسپیک تیسری نشست کی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے. Is it a bit disappointing for you? وسیم صاحب، ڈسپوائنٹنگ ایکچولی انٹینسٹی آف ایموشن کو ایکسپریس نہیں کرتا. آئی تھنک بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹنگ ہے. دیکھیے آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے ایک دو باتوں کے اوپر ہم نے کہا درگزر کیا. ہم نے آج کل خان صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ ان رائٹنگ بھی ان کو دے دیجئے. پھر انہوں نے سنڈے کی میٹنگ کا کمٹ کیا، بیک آؤٹ کر کے، منڈے کی میٹنگ کا کمٹ کیا، بیک آؤٹ کر کے، ٹیوزڈے کی میٹنگ کا کمٹ کیا، بیک آؤٹ کر کے، کل آ کے انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ جی ہم نہیں کرا سکتے. اب کون نہیں کرا سکتا یہ نہیں بتاتے، جب ہم پوچھتے ہیں تو مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن بتاتے نہیں ہیں. اور اس مسکراہٹ سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ کون نہیں ہونے دینا ملاقات؟ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہمارے پہلے بھی ہمیں پتا ہے. سو یہ اس بات چیت کے نہ ہونے سے کم از کم یہ راز تو کلیتاً آشکار ہو گیا ہے کہ یہ بالکل کنگلے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. سو آپ کو لگتا ہے آپ کی جو ابتدائی رائے تھی وہی ٹھیک تھی، جس میں آپ تکرار کے ساتھ کہتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ بیٹھنا مشکل حاصل ہوگا، ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے ان کے، کیا بیٹھ کے کرنا ہے؟ یہ ڈبڈبی بجانے والوں میں سے ہیں، بجا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا نچے ہیں یہ لوگ. اب دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ نے ایک بڑا اچھا ابتدائیہ میں فرمایا ہے. میں کہوں گا کہ اس سے ہم کیا نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. فرینکلی اسی بات چیت شروع کرنے میں کم از کم ہماری نیت یہی تھی کہ کوئی مسائل کا حل نکلے، اور ابھی بھی ہم اسی ہی نیت کے ساتھ ان مسائل میں، یہ جو خان صاحب نے دو باتوں کے اوپر کنسیڈ کیا ہے وہ صرف اور صرف اسی جذبے کے تحت ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت سے مسائل کا حل، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت سے مسائل کا حل نکل آئے. لیکن دیکھیں جس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اور وہ اپنے وعدوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتی تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے. لیکن چلیے جیسا بھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ بات چیت تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے جن کے پاس پاور ہے. اب ہوا یہ ہے کہ بات چیت انہی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، لیکن صرف پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کا براستہ پرائم منسٹر آفس جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ڈائریکٹ ہوتی جیسا اسد کیسر صاحب نے کہا تھا تو میرا خیال ہے کہ شاید اتنے مسائل نہ ہوتے. اور ڈائریکٹ کچھ اور نہیں چل رہا بشرا بی بی کا، یا کوئی اور چینل نہیں چل رہا جو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت آپ کا؟ وسیم صاحب بڑی بلکہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے پچھلے ایک دو دنوں میں، لیکن ہماری طرف سے آپ کو پتہ آفیشلی بھی کہا گیا ہے کہ جی نہیں، میں اس کو ریٹریٹ کرتا ہوں جی کوئی اور چینل نہیں ہے، کوئی اور چینل نہیں، یہی ایک چینل ہے. اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے، خواجہ آصف صاحب بھی فرما چکے ہوئے ہیں، ان کے اور ایک دو منسٹرز یہ کہہ چکے ہوئے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. جب وہ آن بورڈ ہے یہاں تو اور مذاکرات انہی کے ساتھ ایکچولی ہو رہے ہیں ایز آئی سیڈ براستہ پرائم منسٹر ہاؤس، تو پھر کسی اور چینل کے شروع کرنے کا کیا مطلب، کوئی مجھے لاجک نہیں نظر آتا. کچھ لوگوں نے مسئلے کا حل نکلے گا اگر بات چیت آگے بڑھے گی تو مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن کل جو خان صاحب کے ٹویٹ میں لکھا تھا نا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے وہ بہت غلط ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ جو کر رہی ہیں میرے کہنے پر ہی کر رہی ہیں، ان واٹ ایور ورڈ، یہ جو لکھا تھا اس سے کچھ لوگوں نے اخذ کیا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے اگر کوئی چینل چلایا ہوا بھی ہے تو بھائی میری مرضی سے چلایا ہوا ہے، یہ اخذ کرنا غلط ہوگا اس تحریر سے؟ بادامی صاحب آپ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، آپ کچھ بھی اخذ کر سکتے ہیں. نہیں میں نے تو اچھا آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں یہ اخذ کرنا غلط ہوگا یہ، لیکن میں نے کہا آپ سے آپ کی آفیشیل پوزیشن لے لوں. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں سر، اف یو کین بلیو می جناب، آپ کی ہی صفوں کے، اور ظاہر ہے میری وہ صحافتی اخلاقیات مجھے پابند کرتی ہیں کہ میں کسی کا نام آشکار نہ کروں، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ کی ہی صفوں سے بہت کچھ معزز افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اصل گیم کہیں اور چل رہی ہے اور وہاں سے بڑی امید بھی ہے. وسیم صاحب
میں جو عرض کیا آپ سے وہی بات ہے, نہیں چل رہی, لیکن اگر چل رہی ہے تو کم از کم میرے جیسا بندہ کہے گا جی کہ مسئلوں کا حل نکلنا چاہیے, کہیں سے نکل آئے جیسے نکل آئے, ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا. صحیح ہے. اچھا سر, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی اس سے یعنی ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں, ہم نے اخذ کیا ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی ایک اور رائے کیا غلط ثابت نہیں ہوتی, وہ یہ کہ آپ کہتے تھے کہ ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر بیٹھے ہوں, وہاں سے اجازت ملی ہے تو ہی تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ ملاقات بھی کروا دیتے. آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہر کام ان کی مرضی سے نہیں کرتے پھر. نہیں, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, آپ نے صحیح فرمایا ہے, اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی اجازت سے ہی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بالکل ان کی اجازت سے. اگر ان کی اجازت سے بیٹھے ہو تو پھر ان کی اجازت سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں. اجازت نہیں, حکم کے تحت بیٹھے ہیں. تو اور دوسری بات کہ جی وہ کرا دیتے تو شاید ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے, شاید اس کی اجازت انہیں پہلے لینی چاہیے تھی لیکن نہیں تھی, شاید کچھ اور محرکات ہیں جس کی وجہ سے نہیں ملنے دیا گیا. یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے اپروول لیے بغیر آپ کو کمٹ کر دیا ہو کہ ملوا دیں گے, پھر وہاں سے کہا گیا بھائی جان کوئی ملاقات نہیں ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, ایک پاسبلٹی اور بھی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ایسا کرنا ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن کچھ ٹویٹس کی وجہ سے کہیں پر سینٹیمنٹ خراب ہوا جو کہ پھر یہاں ملاقات نہ کروانے کی صورت میں ریفلیکٹ ہوا. یو اگری؟ میں نہیں کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہونی چاہیے, لیکن وجہ بتا رہا ہوں کہ شاید یہ ایسا بھی ہوا ہے. اسپیکولیشن کے زمرے میں بہت کچھ پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے تو میرے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. اگر ٹویٹ کی وجہ سے اس طرف حالات خراب ہوئے یا اس طرف کچھ معاملات بدلے تو پھر یہاں بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. سزا جو ہے جس طریقے سے لٹکایا ہوا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں پی ٹی آئی کے بارے میں بہت کچھ فرمایا گیا ہے. تو ہمارے لیے بھی وہ پھر ہم بھی اپنی نیت جو ہے وہ بدل سکتے تھے, لیکن ہم کم از کم ان نیگوسیشنز کے بارے میں اسٹیڈفاسٹ ہیں کہ جی بات ہونی چاہیے, اور ہم پوری کوشش کریں گے جیسا کہ پچھلے 2 دنوں میں خان صاحب نے مزید کنسیشنز دے کے ظاہر کیا ہے کہ جی ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں. جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہے, لیکن بات آگے بڑھنی چاہیے. اب یہ